شیعہ مذہب ہے، مذہب۔ شیعہ ایک مذہب کا نام، شیعہ ایک دین کا نام۔ اب کیونکہ یہ دین ہے، لہذا 7 محاذوں پر اس کے اوپر اس وقت حملہ ہو چکا ہے۔ 7 محاذ ہیں جن پر برابر کی لڑائی جاری ہے۔ پہلے ایک محاذ پہ لڑائی ہوتی تھی، اب انہوں نے کہا کیونکہ آخری وقت ہے، ان کا وارث آنے والا ہے، جتنے بندے توڑ سکتے ہو توڑ لو۔ انہوں نے چاروں طرف سے حملہ شروع کر دیا، چاروں طرف سے۔ ان کے حملے کی پہلی سمت ہے علی ولی اللہ، ولایت علی کا محاذ۔ ولایت علی کے متعلق ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ چھٹے امام سے بندے نے پوچھا، مولا میں نے باہر لوگوں سے سنا ہے کہ پلے سرات بال سے باریک ہوگی، اور یہ کہہ کر اس نے ہنسنا شروع کر دی، اور امام نے فرمایا تو ہنستا کیوں؟ وہ تو واقعاً بال سے باریک ہے۔ ذرا توجہ چاہتا ہوں، بڑے سمجھدار حضرات تشریف فرمائیں۔ بندہ حیران ہو گیا، اس نے کہا مولا اب تو مجھے کوئی شک کی گنجائش نہیں رہی، وہ کہہ رہے ہیں کہ آگ سے گرم ہے۔ امام نے فرمایا ہے۔ بندہ کانپتے کانپتے کہتے ہیں مولا وہ کہہ رہے ہیں تلوار سے تیز ہے۔ امام نے فرمایا تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، واقعی یہ میرے نانا کا فرمان ہے۔ اس کے چہرے کی رنگت زرد ہو گئی اور بے ہوش ہو کے گر گیا۔ ہوش میں آیا تو مولا نے فرمایا تجھے کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا مولا بال سے باریک، آگ سے گرم، تلوار سے تیز، اور نیچے جہنم، پھسلے نہیں تو گرے نہیں، اس کے اوپر چلے گا کون؟ امام فرماتے تو بھی جاہلوں کی طرح اسے کوئی پل سمجھتا؟ آل محمد آپ کو سلامت رکھے، جناب سیدہ آپ کو آباد و شاد۔ تو بھی جاہلوں کی طرح سمجھتا ہے کہ اللہ نے جہنم کے اوپر کوئی پل بنا کے رکھی ہوئی ہے؟ کہ مولا اور کیا؟ فرمایا پل صراط میرے دادا علی کی ولایت کا نام ہے۔ مجید کو سر پہ رکھ کے کہتا ہوں علی ولی اللہ تلوار سے گرم ہے، علی ولی اللہ تلوار سے تیز ہے، علی ولی اللہ بال سے زیادہ باریک ہے، علی ولی اللہ آگ سے زیادہ گرم ہے۔ ایسا نہ ہوتا تو شیعہ کہلوانے والے کیوں پھسلتے؟ بندے سلیپ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بڑے پکے بندے سلیپ ہوتے ہوتے گرتے تھے۔ ایک ملعون علی کی ولایت بیان کرتا تھا لیکن عظمت سادات کا قائل نہ تھا۔ خدا نے اسے پل صراط سے اس طرح سے سلیپ کیا کہ اس نے منبر سے بھونکنا شروع کر دیا کہ دل میں ماننا واجب ہے اور زبان سے کہنا ضروری نہیں۔ دل میں مانو اور زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ پہنچ جائے گی؟ اگر میں جواب دوں گا تو لوگوں کو غصہ چڑھے گا، میں رسول خدا سے جواب لے کے دیتا ہوں۔ فکرہ پھر اس کا سن لیں۔ اس نجس ملعون نے منبر سے کہا کہ دل میں ماننا علی ولی اللہ کا ہر واجب سے بڑا واجب، لیکن اس نے کہا اذان میں، کلمے میں، وغیرہ 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 سے مراد نہ اذان میں، نہ کلمے میں، نہ نماز میں، اسے کہیں بھی اونچا پڑھنا واجب نہیں، دل میں ماننا واجب ہے۔
پیغمبر سے بندے نے پوچھا یا رسول اللہ منافق کسے کہتے ہیں؟ آل محمد آپ بندے نے پوچھا یا رسول اللہ منافق کسے کہتے ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا جو اقرار کرے اور اظہار نہ کرے۔ جو اقرار کرے اور اظہار نہ کرے۔ علی تمہارا محتاج نہیں، تم علی کے محتاج ہو۔ ساری کائنات کے مشرک لا الہ الا اللہ نہ پڑھیں، خدا کی توحید کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ساری کائنات کے کافر محمد رسول اللہ چھوڑ دیں، محمد کی رسالت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آوارہ ماؤں کی نجش اولاد علی ولی اللہ نہ پڑھیں، علی کی ولایت کو کوئی فرق نہیں، کیونکہ وہ علی نہیں ہوتا جو محتاج ہو۔ علی بے نیاز کا بے نیاز نمائندہ، جیسے خدا کو کہتے ہیں کہ بے نیاز ہے، اسے پرواہ ہی نہیں کسی کی، اس نے بے نیاز بنایا ہے علی کو، اس نے خود بے نیاز بنایا علی کو۔ کوئی مانے تب بھی علی ہے، کوئی نہ مانے علی تب بھی علی، کسی کے ماننے سے علی بڑھتا نہیں، کسی کے چھوڑنے سے علی گھٹتا نہیں۔ جس کا عقیدہ وہ بولے پوری کائنات علی کو چھوڑ دے، علی کا جاتا کچھ نہیں، جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ۔ علی ولی اللہ کا اقرار کرو کہ ربری قبر میں چراغ چاہیے، روشنی چاہیے۔ ہماری ایک بہت بڑی قدیم کتاب ہے بصائر الدرجات، اس کے اندر لکھا ہے کہ قبیلہ بربر کا ایک جہاز ترابی صاحب غرق ہو گیا، صرف 2 بندے بچے اس میں سے، اور وہ پھٹے پر تیرتے تیرتے ایک جزیرے سے جا لگے۔ آگے گئے تو بہت بڑا شہر، 70 بازار اور ایک چوک، میووں کی فراوانی، ایک مسجد۔ آذان کا وقت ہوا، لوگوں نے دکانیں کھلی چھوڑ دی کہ معاشرہ اتنا پاک صاف تھا کہ چوری کا شبہ ہی نہیں تھا۔ معاشرہ پاک ہو جائے تو پھر چور نہیں ہوتا۔ بس سامعین گرامی، وہ کہتے ہم بھی مسجد میں چلے گئے، دیکھا کہ ہر انسان وضو کر کے مصلی پہ کھڑا، اور نماز پڑھانے کے لیے ایک شخص آیا جس نے سبز رنگ کا امامہ باندھ رکھا تھا۔ یہ سبز رنگ مخصوص ہے سادات عظام کے لیے، اور ایک اور لفظ شریف، یہ صرف اسی شہر کے ساتھ جائز ہے جہاں سادات رہتے ہو۔ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، غیر شیعہ مورخین نے بھی لکھا کہ شریف اسی شہر کے ساتھ لکھنا جائز ہے جہاں سادات رہتے ہیں، اور جہاں سید السادات ہے وہ شریف نہیں، اشرف۔ جہاں ان سیدوں کا بھی سردار سو رہا ہے، نجف اشرف۔ سامعین گرامی بڑی توجہ چاہتے ہوئے فکرہ کہنا چاہتے، ان کا نام تھا شمس الدین محمد۔ 1000 سال پرانی شیعہ کتاب سے پڑھو، 1000 سال پرانی، سارے صاحب امامہ کو یبنا صاحب الامر کہہ کر سلام کر رہے تھے، اور بادشاہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ امام زمان کا پوتا تھا، اور ان کا نام ہے شمس الدین محمد، اور وہ شہر انہوں نے آباد کیا۔ انہوں نے دیکھا سارے نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ 2 جو بچ کے آئے تھے پھٹے والے، وہ پھٹے لگ کے بیٹھے ہوئے تھے سائیڈ۔ سرکار نے بلایا، کہا تم یہودی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اچھا نصرانی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اچھا کون ہو؟ ان کا مسلمان۔
ہم مسلمان ہیں. شمس الدین محمد نے فرمایا اپنا عقیدہ بیان کرو. آل محمد آپ کو سنا. جناب زہرا کی قسم قیامت والے دن جنت بھی اسی سوال کے بعد ملے گی. اپنا عقیدہ بیان کرو. انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. دوستوں سے زیادہ ہمارے دشمن ہیں اور مشن بڑا پاکیزہ ہے اور نصرت جناب سیدہ کی. میں ویڈیو کیمرے کے سامنے منبر رسول پر روایت پڑھنے لگا ہوں. انہوں نے کہا ہم چپ کر گئے اللہ اور رسول کی گواہی دے کر, لیکن شمس الدین محمد کی توجہ ابھی ہماری طرف تھی جیسے کچھ اور سننا چاہتے ہیں. بادشاہ جی میں الفاظ کا بھی ذمہ دار ہوں جو فکر میں عرض کرتا ہوں, ان لفظوں کا بھی ذمہ دار ہوں. ابھی وہ کچھ اور سننا چاہتے تھے. کہنے لگے یہاں تک کہ وہ بول پڑے آگے پڑھو. آگے پڑھو. مجھے امام زمانہ کے جلال کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ اگر کسی کا ایمان ذرا کمزور ہے تو اس قسم کے ذریعے ہی مضبوط کر لے, ورنہ ہمیں جنت میں رش کرنے کا شوق نہیں. جتنے ہم ہیں اتنے بڑے. ایمان سے بتاؤ سلمان اور ابو ذر ہمیں وہاں اکیلا ہونے دیں گے؟ نصیب میں ہے جس کے جنت اس کو دعوت دے رہا ہوں, کیونکہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ, ہمارا کام صرف پہنچا دینا. امام زمان کی جلالت کی قسم کھا کے یہ فکرہ پڑھ رہا ہوں. اگر میں فکرہ غلط پڑھوں تو امام زمان میری محافظت نہ کرے. میں ان کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ شمس الدین محمد نے فرمایا آگے پڑھو. انہوں نے کہا آگے تو ہمیں کچھ نہیں آتا. جو بندے قرآن کا حیا کرتے ہو مثل قرآن سر پہ رکھتا ہوں. شمس الدین محمد نے کہا افسوس تم نے وہ گواہی چھوڑ دی جس کے دینے سے بغیر حساب کتاب کے جنت مل جاتی ہے. مولا تاری زندگی کر. آل محمد تمہیں سلام. انہوں نے کہا وہ کون سی گواہی ہے؟ شمس الدین محمد نے کہا اشہد ان علی ولی اللہ.